ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا موقع۔ اس طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک گناہ کرے تو بندہ دلیر نہیں ہو جاتا کہ چلو یار ایک کر لے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائیں نہیں میری قضا ہو گئی، پھر تو وہ کہے گا چلو میں بھی قضا کر لیتا ہوں۔ آپ کوئی گناہ کریں تو گناہ کا اعلان، کوئی غلطی ہو جائے تو چھپائیں، بتائیں نہیں، ورنہ دوسرے بھی دلیر ہو جائیں۔ میں ایک تجزیہ نگار کو پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میڈیا پہ جو ہم دکھاتے ہیں نا چینلوں پہ، تو ہم تو وہ انٹرویو لے کے نا کسی مجرم کا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، تو آپ تو لوگوں کو گناہ کے طریقے بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کو دلیر کر رہے ہیں کہ اس نے کر لیا تو میں کر لوں گا تو کیا ہو گیا۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے، اسی طرح ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بن جاتی ہے۔ عارف رومی فرماتے ہیں ایک شخص نے اپنے مرشد سے پوچھا تھا کہ حضور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا ذکر قبول ہے؟ تو کہنے لگے جب تو نے پہلی دفعہ ذکر کیا تھا نا، اور اس ذکر الہی کے بعد تمہیں دوبارہ ذکر الہی کی توفیق ملی تھی، تو رب نے وہ پہلا قبول کیا تھا تو دوبارہ توفیق عطا فرمائی، اس کے حضور وہ قبول ہو گیا، دوبارہ تمہیں توفیق عطا کر دی۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب۔ اگر آپ نیک ہونا چاہتے ہیں تو نیکیاں کرنی شروع کر دیں۔ بعض دوستوں سے کہتے ہیں داڑھی شریف رکھ لیں، تو کہتے ہیں ابھی میں نیک نہیں ہوں، تو میں نے کہا داڑھی رکھ کے تو بندہ نیک ہوتا ہے، اب رکھیں گے تو نیک ہو جائیں گے، شروع تو کریں۔ آپ کو اس کا لحاظ ہوگا کہ یار اب میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا رستہ کھولتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے راہ کو کشادہ کرتی ہے۔ اگر نیک ہونا چاہتے ہیں تو یہ روحانی قانون یاد رکھیں کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنے گی۔ امام طبرانی روایت لائے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے حضور ایک شخص نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دور جاہلیت میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ ان کے ماں باپ اور ان کا باپ جو تھا وہ معاذ اللہ ان کو زندہ دفن کرنا چاہتا تھا، میں نے اونٹ دے کر بچیوں کو بچایا، پھر میں نے ان کی پرورش بھی کی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، مجھے اس کا اجر ملے گا؟ یہ بڑی باریک بات اس شخص نے پوچھی ہے۔ اصول یہ ہے کہ حالت کفر میں جو انسان نیکی کرتا ہے اس کا اسے اجر نہیں ملتا۔ اجر کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان پر اجر مرتب ہوتا ہے، جس کا ایمان نہیں اس کو اجر نصیب شرط ہے کہ بندہ مومن ہو تو اس کے نیک اعمال قبول۔ اب یہ سوال کیا کر رہے ہیں، ذرا باریک بات ہے سمجھیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے اللہ اجر دے گا؟ میں نے دور جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے، اس کا مجھے اجر ملے گا؟ قربان جائیں، حضور فرماتے ہیں انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں۔ اس نے کہا حضور اجر ملے گا؟ تو حضور فرمانے لگے تمہیں تو اجر مل گیا ہے۔ وہ حضور سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، زندہ درگور ہونے سے بچایا، اجر ملے گا؟ حضور فرمانے لگے تمہیں تو مل گیا ہے۔ او بھائی مل گیا نا، حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ملنا ہے؟ نبی پاک کے سامنے بیٹھ گیا ہے اور حضور سے سوال کر رہا ہے، تو حضور فرمانے لگے تمہیں تو اجر مل گیا ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق نہیں دے دی، تمہیں تو اجر مل گیا ہے۔ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، تو اجر تو مل گیا ہے تمہیں، اللہ نے اسلام کی توفیق عطا کر دی ہے۔ وہ جو تم نے دور جاہلیت میں نیکیاں کی اس کا اجر یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، تمہیں اسلام کی توفیق مل گئی ہے، تم مسلمان ہو گئے ہو تو اس نیکی کا تمہیں اجر ملا ہے۔ زندگی بھر یاد رکھیں، آپ نیکی کریں گے تو نیکیوں کے رستے کھل جائیں گے، آپ تقوی کی راہ پر چلیں گے تو آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا عبادت کے لیے۔ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو بھائی سے مسکرا کے ملاقات ہی کرنا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوڑیں، حریص ہو جائیں نیکیوں کی۔ نیکیاں کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک روحانی ضابطہ قائم ہو گیا ہے کہ اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مزید نیکی کی توفیق عطا کر رہا ہے۔